اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال حدثني أبي أن يزيد وهو ابن أبي سعيد النحوي مولى قريش عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله تعالى ويل للمطففين فحسنوا الكيل بعد ذلك. المفسر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سورۃ مبارک کی تفسیر میں بیان فرماتی ہیں کہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور پاک مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ وہاں کے رہنے والے لوگ جو تھے کیل کرنے میں تولنے میں بڑے اللہ معاف فرمائے غلط کار لوگ تھے، بہت برا تولنے والے تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مقدس کی آیت نازل فرمائی تو سب سے بہتر تولنے والے مدینے والے بن گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے جاہلیت میں مکہ کے لوگ تھے یا مدینہ منورہ کے لوگ تھے، وہ بھی کیل اور وزن کے اندر بڑا اللہ معاف فرمائے غلط کاری کا اظہار کرتے تھے. لے کر جب لینا ہو تو زیادہ لیتے تھے اور دینا ہو تو تھوڑا دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن مقدس میں یہ صورت مبارک اتاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی تو وہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ بہتر تولنے والے بن گئے. اصل بات جو ہے وہ یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کامرانی اور کامیابی کا راز کیا تھا کہ چاہے ان میں جتنی بری عادات راسخ ہو چکی تھی لیکن قرآن آیا حکم آیا بس ختم. اسی کا نام ہے مسلمان بننا. ہم کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے کہ ہمیں مسلمان بھی کوئی ڈنڈے سے بنائے، نماز بھی کوئی ڈنڈے سے پڑھائے، روزہ بھی کوئی ڈنڈے سے رکھوائے، حرام کاریوں سے بھی ہمیں ڈنڈے سے روکے اور سختی سے روکے. نہیں، اصل معنی تو مسلمان کا ہے یہ کہ جب ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو اب مسلمان کا کام کیا ہے؟ استسلام، کہ گویا اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دیا کہ جو اللہ کا حکم آئے تعمیل کرے، جس سے روکے رک جائے. اور جن لوگوں نے اسی نظریے پہ عمل کیا انہیں اللہ نے مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور پوری دنیا پہ عزت بخشی، کامرانی بخشی، اقتدار بخشا. ان کو دین دنیا میں کامرانیاں اور آخرت کی جنت کی بشارتیں اور اپنی رضا کے پروانے عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے اللہ کے اس فرمان پہ عمل نہیں کیا وہ ذلیل ہو گئے. یہی وجہ تھی. اب دیکھیں حضور سے پہلے شراب کی لت تھی اور پورا ماحول جو ہے شراب میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہ تو فخر کرتے تھے کہ جو آدمی شرابیں پیتے تھے اللہ معاف فرمائے ان کے گانے والیوں کے گانے سنا کرتے، مجرے دیکھا کرتے، زنا عام تھا، بے حیائی، عیاشی، عریانی، فحاشی یہ بلائیں عام تھیں، سود عام تھا، ربا عام تھا، حرام کاری، لوٹ لینا، ڈاکے مارنا، عصمتیں اڑا لینا عام تھا. لیکن جب اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن سنایا، جو مسلمان ہوتا گیا اسی وقت برائیاں ختم. بس اس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول فرمایا اور فرشتے بن گئے. ورنہ آپ ان کی زندگی پہلے آپ اٹھا کے دیکھیں. حضور کی خدمت میں ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ صحابی آیا اور اس نے کہا حضور میری 8 لڑکیاں تھیں جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا. یعنی اپنی بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے والے جو تھے دوسرے کی بیٹی کی محافظ بن گئے.
اوس اور خزرج کے قبائل کی لڑائیاں دیکھیں، آج کے قبائل کی کیا لڑائیاں ہیں۔ ان کی بعض لڑائیاں ایک ایک صدی تک بھی چلتی رہی ہیں، 50 سال بھی ایک لڑائی گئی ہے۔ ایک بعد میں جو جھگڑا ہو گیا 50 سال قبائل لڑتے رہے، اور 50 سال میں ہزاروں کی تعداد سے ادھر سے مارے گئے اور ہزاروں کی تعداد سے ادھر سے مارے گئے۔ لیکن جب دونوں مسلمان ہو گئے، اوس اور خزرج رحماء بینہم، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، کہاں گئے جھگڑے، کہاں گیا اختلاف، کہاں گئی وہ قدورتیں، کہاں گئے جناب آپس کے اندر بغض و عناد۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک کی اس جماعت کو اور ترقی کی معراج پہ پہنچا دیا کہ پوری دنیا کے کفر کو پاؤں تلے انہوں نے روند ڈالا، پوری دنیا کی قوتوں کو مٹا ڈالا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج کیوں تارک قرآن ہو کر، کہ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگا لیا، اس کی اطاعت کر لی، اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں عزت بخشی۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو رکھ دیا ہے تاکہ نسیاں بنا کر کہ ہم چوم لیتے ہیں، ہم اس کو غلاف بڑے رنگین پہنا دیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج قدم قدم پر جتنی اللہ معاف کرے مسلمان قوم ذلیل ہو چکی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ خدا جانے مزید ہم ذلت کی کتنی تاریکیوں میں گریں۔ اور نجات کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور سنت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جیسے پہلی امت نے کامیابی حاصل کی تھی، اگر ہم نے بھی کامیابی حاصل کرنی ہے تو انہی کے نقش قدم پہ آنا ہو، انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا مدینے پاک میں تشریف لے آئے، کانو اخبث الناس کیلن، سب سے برے تولنے والے مدینے کے لوگ تھے، لیکن وکانو احسن الناس کیلن، جب حضور نے یہ قرآن کی آیت پڑھی تو سب سے بہتر تولنے والے مدینے والے بن گئے۔ اب بھی آپ تجربہ کریں، 1400 سال گزر گئے لیکن مدینہ منورہ میں اب بھی یہ بات باقی ہے، مکہ مکرمہ میں اب بھی یہ بات باقی۔ آپ دنیا کی کوئی چیز خریدیں، آپ کو زائد دے گا، تھوڑے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ آپ تجربہ کر لیں، اب تو آخر 1400 سال گزر گئے، یعنی ہم حضور پاک کے زمانے مبارک سے بہت دور آ گئے اور بڑے کمزوریاں آ گئی، لیکن آج بھی عرب میں آپ دیکھیں گے اور خاص طور پہ مکہ اور مدینہ میں آپ دیکھیں گے، آپ اتنا چھوٹا سا معصوم بچہ بھیج دیں کہ بھئی 1 کلو فلاں چیز خرید کر کے لے آؤ، گھر میں وزن کرو، انشاءاللہ 4 تولے زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ اور اپنے ملک میں بھی انشاءاللہ تجربہ کر کے دیکھ لو، پہلے تو بچہ ہی واپس نہیں آئے گا جو سودا لینے جائے گا، پہلے تو اس بچے کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ سودا لینے جسے بھیجا تھا خدا کرے وہ تو آ جائے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے، مہربانی سے وہ واپس آ گیا، اللہ کی مہربانی سے چائے لینے بھیجا ہوگا تو کوئی بورا لے کے آ جائے گا، مرچ لینے بھیجا ہوگا تو کوئی اور بلا لے کے آ جائے گا، آٹا لینے بھیجا ہوگا تو کوئی لکڑی کا برادہ لے کے آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا اسے کوئی چیز خالص ملے اور وزن کے مطابق ملے۔ تو یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اصل میں ہم چاہتے ہیں ساری دنیا ہم سے زبردستی کام کروائے۔ وقال ابن نبیات مددنا جعفر بن نضر بن حماد قال حدثنا محمد بن عبید اللہ مشن بن مران عبد اللہ بن الحارث ان ہلال بن طلق قال بينما انا اسير مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقلت من الناس حية ووفاهم كينا اهل مكة وعلى المدينة قال حق لهما سمعت الله تعالى يقول ويل للمطففين۔ حضرت ہلال فرماتی ہے، ہلال ابن طلق کہ میں حضرت ابن عمر کے ساتھ چل رہا تھا، فقلت میں نے کہا من احسن الناس حیۃ، میں نے کہا کہ کتنے ظاہر میں بھی احترام اور عزت والے لوگ، وَأَوْفَاهُمْ كَيْلًا أَهْلُ مَكَّةَ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، میں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اچھی عزت والے، اچھے منظر والے اور بہترین تولنے والے جو ہیں وہ مکے مدینے والوں کو دیکھا ہے، ان سے اچھا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا وَحَقَّ لَهُمْ، انہوں نے کہا کہ ہونا بھی چاہیے کہ ان مکے اور مدینے والوں نے ہی تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن سنا،
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وقال ابن جرير حدثنا ابو الصائب قال حدثنا ابن فضيل عن زرار بن عبد الله المقتل رجل عبد الله قال له رجل يا ابا عبد الرحمن ان اهل المدينه ليوفون الكيل قال وما يمنعهم ان يوفوا الكيل وقد قال الله تعالى ويل للمطففين حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين. حضرت کہتے ہیں عبداللہ کہ میں نے کہا قال له رجل. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن، یہ بھی کنیت ہے آپ کی، کہ اے ابا ان اہل المدینۃ لیوفون الکیل. میں نے کہا بھی میں نے مدینے والوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ کیا کیا پورا بھرتے ہیں، ماشاءاللہ کیا اچھا وزن دیتے ہیں، اچھا تولتے ہیں. تو آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، وما یمنعهم ان یوفوا الکیل، ان کو کیا چیز روکتی ہے کہ پورا نہ تولیں؟ اللہ کا قرآن جو آ چکا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالْمُرَادُ بِالتَّطْفِيفِ هَٰهُنَا الْبَخْسُ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ إِمَّا بِالْإِزْدِيَادِ إِنِ اقْتَضَىٰ مِنَ النَّاسِ وَإِمَّا بِالنُّقْصَانِ إِنْ قَضَاهُمْ. وَلِهَٰذَا فَسَّرَ تَعَالَىٰ الْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ وَعَدَهُمْ بِالْخَسَارِ وَالْهَلَاكِ وَهُوَ الْوَيْلُ بقوله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. على الناس أي من الناس يستوفون أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تطفیف مطففین، تطفیف کا معنی کیا ہے؟ تطفیف کا فرماتے ہیں البخس فی المکیال والمیزان، بھرائی میں یا وزن کرنے میں، کیونکہ پہلے زمانے میں دو طریقے تھے، یا بھر کے یا وزن کر کے. اس میں جو کوئی نقصان کرے یا زیادتی کرے، کیا مانا؟ اما بالازدیاد، زیادتی کا کیا مانا کہ جب لوگوں سے لینا ہو تو ان سے زیادہ لے، ان سے زیادہ وصول کرے. واما بالنقصان، نقصان کا مانا کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو ادا کرنا ہو تو نقصان کرے. اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے خسران کا اور ہلاکت کا وعدہ فرمایا ویل للمطففین، ان کے لیے ہلاکت ہو. اور مطففین کی تفسیر میں کیا فرمایا؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس. یہاں علی بمانے من ہے کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں، اے من الناس سے، یاخذون حقهم بالوافی والزائد، جب اپنا حق لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، اپنے مقدار سے بھی زیادہ وصول کر لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو بھر کے دیتے ہیں یا تول کے دیتے ہیں تو کسی کو سونا کم دیتے ہیں. وَالْآصِلُ أَن يَجْعَلَ كَالُوا وَوَزْنُهُ مُتَعَدِّيًا وَيَكُونُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ وَمِنْهُم مَّن يَجْعَلْهَا ضَمِيرًا مُؤَكَّدًا لِّلْمُسْتَتْرِ فِي قَوْلِهِ كَالُوا وَوَزْنُهُ وَيُحْذَفُ المفعول لدلالة الكلام عليه وكلاهما متقارب. اب مفسر فرماتے ہیں کالو وزنو، یا تو متعدی ہے تکون جو ہوگا نصب کے مقام میں، یا یہ ہے کہ ضمیر مستتر جو ہے اس کی تاکید کے لیے ہے. دونوں ترکیبیں جو ہیں علماء نحو کے ساتھ صحیح ہیں. تو اب تفسیر خود قرآن میں آ گئی کہ مطففین کس کو کہتے ہیں کہ جو بھرائی میں اور وزن کرنے میں زیادتی کریں. کیا معنی؟ جب لینا ہو زیادہ لیں اور دینا ہو تو تھوڑا لیں. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ قرآن پاک ایک اصولی قاعدہ بیان کرتا ہے. ایک اصولی قاعدہ کیا ہو گیا کہ بھئی آدمی تطفیف نہ کرے. کیا معنی؟ لینے دینے میں برابر صحیح اصولوں پہ. اب چاہے کپڑا ہے تو اب کپڑا تو آپ پیمائش کر کے دیں گے، نہ وزن کریں گے اور نہ بھرتی کریں گے. بعض چیزیں ہیں کہ آپ ان کو پیمائش کے دیتے ہیں، بعض چیزیں ہیں آپ گن کے دیتے ہیں، بعض چیزیں ہیں آپ عدد میں دیتے ہیں، بعض چیزیں ہیں آپ کاغذ کے نوٹ دیتے ہیں. اب کسی کو کاغذ کے نوٹ دینا چاہے وہ جیلی دے دے، کسی کو کاغذ کا نوٹ دینا چاہے جو پہلے سے بند ہو چکا ہے وہ بھی درمیان میں 200-400 ڈال دیا، یا کسی کو گن کے دینا ہے تو اب 10-10 ہزار کا مثلاً ایک پیکٹ ہے تو اس میں اگر ایک نوٹ کم کر دے تو آدمی کو معلوم بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر اس میں 100 یا 200 یا 400 یا 500 کا ایک نوٹ نہ ہو اور آدمی اعتبار کرے کہ ماشاءاللہ مسلمان بھائی ہے، اس نے گنا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے دوبارہ گننے کی. تو اس طرح چاہے وہ وزن ہو، چاہے وہ تولنا ہو، چاہے وہ پیمائش ہو، چاہے وہ گننا ہو، یعنی ایک قاعدہ ہو گیا اسلام میں
کہ جب کسی کو دینا ہے تو پورا دیں، اس سے لینا ہے تو پورا لیں، نہ دینے میں زیادتی کریں نہ لینے میں زیادتی کریں۔ اسی لیے آپ کتابیں پڑھیں گے فقہ کی، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ائمہ فقہا پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے دین کی اتنی بڑی خدمت کی کہ ہمارے لیے ایک انسائکلوپیڈیا اور ہمارے لیے ہر بات کے انڈیکس لگا دیے۔ آپ کتاب البیوع کھول لیں کسی فقہ کی کتاب کی تو آپ دیکھیں گے کہ تمام بے کے اقسام جتنے بھی حضور پاک کے فرامین مبارکہ سے نکلتے تھے وہ سارے کے سارے فقہا نے جمع کر دیے کہ کون سی بے جائز ہے، کون سی بے حرام ہے۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں ایک رواج ہوتا تھا کہ آدمی کپڑا بیچ رہا ہے، 10 روپے بھی 10 روپے بھی 10 روپے بھی 10 روپے 10 روپے 10 روپے پھینکا ہو چلا گیا، ہو گیا۔ اسلام نے کہا نہیں، یہ بنا ہے جب تک کہ کھول کے نہ دیکھو گے ہے کیا، ہو سکتا ہے اندر سے پھٹا ہوا ہو، لپیٹا ہوا ہے، دور سے تو چمک رہا ہے، لیکن اندر آ کے جناب کھولا تو سارا ماشاء اللہ اس کو تو کیڑا کھا چکا تھا۔ اسی طرح ہے یہ بے جو تھی حرام تھی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ بعض ایسی بے ہوتی ہے جیسے مثلا ایک گندم کا ڈھیر لگا دیا اور آگے جی ڈھیری کا فیصلہ ہے، ڈھیری جی 2000 روپے کی ہے، اللہ کے بندے اندر پانی ہو، یہ اندر جو ہے گندم نیچے ساری گلی ہوئی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ نہیں، جب تک کہ تسلی نہ ہو جائے۔ اسی لیے شریعت نے یہ بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ کوئی جانور ہم خریدتے ہیں، کوئی گائے ہے، کوئی بکری ہے، کوئی ایسا جانور ہے، تو اس میں اگر دونوں فریق آپس میں ایک مدت مقرر کر لیں کہ بھئی 3 دن تک مجھے اجازت ہوگی تو ان کو حق ہے شریعت میں۔ اس لیے کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مثلا گائے بیچنی ہے تو 3 دن اس کا دودھ نہیں نکالتے، جب گاہک لینے کے لیے آیا دودھ نکالا تو 10 سیر اکٹھا ہو گیا، 3 دن جو نہیں نکالا تھا، اور جب وہ گھر لے کر گیا بیچارہ تو آدھا کلو بھی نہیں نکلتا۔ تو اس لیے اسلام نے باقاعدہ پابندی رکھی کہ جب ایسا سودا کرنا ہو تو لینے اور دینے والے 3 دن کے لیے خیال رکھ لیں کہ بھئی میں 3 دن تک دیکھوں گا، اگر تمہاری وصف کے مطابق یہ جانور نکلا تو بے پکی کریں گے، ورنہ آپ کا جانور آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ تو اسلام نے ہر چیز میں ایک پابندی لگا دی کہ کبھی بھی کسی کو لینا ہے یا دینا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی پابندی نہیں کہ صرف مسلمان کے ساتھ، نہیں، کافر کے ساتھ بھی معاملہ کریں، پورا دیں اور پورا دیں۔ یہودی کے ساتھ بھی معاملہ کریں، معاملہ ہے، وہ نصرانی سے کیا جائے، کافر سے کیا جائے، یہودی سے کیا جائے، ہندو سے کیا جائے، مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے کردار پہ قائم رہے، اپنے عمل پہ قائم رہے، جو بات بتلائی ہے وہی دینی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اللہ معاف کرے کفر کے ملک تجارت میں چھا گئے اور مسلمان ملک جو ہیں وہ ناکام ہو گئے، حالانکہ مسلمان ملک میں بڑی اعلیٰ چیزیں بنتی ہیں جو کافروں کے ملک میں بھی نہیں بنتی۔ اب اسلامی ملکوں کے اندر اللہ نے جتنی کاٹن کی چیزیں پیدا کی ہیں، کپاس کی، وہ تو ترستے ہیں لوگ کپاس کے کپڑے کے لیے، وہ تو کاٹن کی چیزوں کے پیچھے پاگلوں کی طرح پھرتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے ناکام ہونے کی کہ ہم جو دکھاتے ہیں کبھی نہیں دیا، ہم نے دکھایا اور ہے اور دیا اور ہے۔ ہم نے جو بات طے کی تھی اس وقت نمونہ اور تھا، جب بھیجا تھا تو نمونہ اور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ اور اب تو یہاں تک ترقی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، مسلمان اتنی ترقی کر گئے ہیں، نکاح ہوتا ہے لڑکی دکھاتے اور ہیں دیتے اور ہیں۔ ایسا واقعہ مکے میں ہو چکا ہے، میں ایسے نہیں کہتا، الحمدللہ میری عادت نہیں ہے کہ اللہ کے حرم کے سامنے بیٹھ کے میں ایک فرضی باتیں کیا کروں یا فرضی کہانیاں بنایا کروں۔ ایک واقعہ ابھی ہوا ہے، دکھایا کچھ ہے دیا کچھ ہے۔ اچھا، وہ مسلمان آدمی بیچارے گئے، اب نواقف آدمی دیکھا، انہوں نے کہا جی ہم تو پردے کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا کہ آپ کے گھر میں پردہ ہے، بڑی خوشی کی بات۔ اصل میں وہ پردہ اس لیے کر رہے تھے کہ لڑکی نہ دیکھ لیں۔ انا للہ و اب یعنی اندازہ فرمائیں آپ اس کو، اب اس کے بارے میں وہ کہ میں مسلمان ہوں۔ اب جب ایسے مسلمان دنیا میں پیدا ہو جائیں تو کیسے ترقی ہو سکتی ہے؟ یعنی جو نکاح میں، حالانکہ شرعی بات ہے، خدا کے بندے، جب نکاح میں تم دھوکہ دو گے یا انسان بدل جائے گا تو حلال حرام بدل گیا، کیونکہ ایجاب کس کے ساتھ ہوا، نکاح کس کے ساتھ ہوا، آیا کون؟ اور جو آیا پھر وہ زنا کے لیے آیا نا، نکاح کے لیے تو نہیں آیا۔ والدین اس کے زنا پہ راضی ہیں، اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ اندازہ فرمائیں۔ اب اسی طرح دیکھ لیں جب نکاح ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، ایک دفعہ میں ایک نکاح میں اتفاق سے شریک ہوا تو مولوی صاحب نے دونوں سے کہا کہ بھی پہلے استغفار پڑھو اور پھر ایمان کی شرطیں پڑھو، اور میں حیران بھی، یہ کوئی نیا مولوی ہے؟
بھئی نکاح میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکاح میں خطبہ پڑھنا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پہلے دولہا سے بھی کلمہ پڑھواؤ اور استغفار پڑھواؤ اور ایمان کی شرطیں پڑھواؤ اور گواہوں سے بھی ایمان کی شرطیں پڑھواؤ؟ کہ یہ تو پہلی دفعہ ہم نکاح دیکھ رہے ہیں۔ خیر چونکہ ہم تو بہرحال مسافر تھے، مہمان سے چپ کر کے بیٹھے رہے، نکاح کی تقریب جب ختم ہو گئی تو مولوی صاحب میرے قریب آئے، میں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا حضرت یہ مسلمان پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں جن کا نکاح درج کر رہا ہوں مجھے کیا پتا ہے ان میں کتنی بے نماز ہیں، ان میں کتنی حرام خور ہیں؟ تو چلو ان کو آج تو میں نے مسلمان کر کے پڑھایا ہے، آگے پھر خدا جانے ہوئے جانا۔ اس نے کہا میں نے کوئی خوشی سے ان کو ایمان کی شرطیں پڑھائی، مجھے کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا حضرت مسلمان کا نکاح ہو تو پھر خطبہ کافی ہے، لیکن جب ایک آدمی نے زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی اور وہ ائمہ رحمت اللہ علیہ، یعنی امام احمد بن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم رحمہ اللہ تعالی اور ابن حزم اور بڑے بڑے لوگ ہیں جن نے کہا کہ ایک نماز چھوڑے تو کافر ہے۔ تو جب ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہے جس نے پورا سال ہی نہیں پڑھی، اچھا ایک ہے نہ پڑھنا، ایک ہے کہ نماز کا مذاق بھی اڑایا جائے، چھوڑو چھوڑو یار تمہاری نمازیں دیکھ رہی بڑے نمازی آ گئے، اس کے کافر ہونے میں تو کسی کے نزدیک شبہ نہیں، یہ تو سب ائمہ کے نزدیک کافر ہے، اس کے اندر تو کسی کو اختلاف ہی نہیں، شبہ ہی نہیں۔ اچھا اور اسی طرح مثلا ایک عورت ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ ناخن پالش، معمولی سی بات، ناخن پالش کیا ہوتی ہے؟ معمولی سی چیز ہے، ناخن پالش اس نے لگا لی، ناخن پالش لگایا ہوا تھا کہ ہمیں حیض آ گئے، اب اس کے بعد اس نے غسل کیا تو غسل نہیں ہوا، یا وہ عورت جنابت میں یا شادی شدہ عورت تھی مثلا، اس نے ناخن پالش لگا لی، میاں بیوی لیٹے، دونوں کو غسل جنابت کرنا ہے تو ناخن پالش جب تک ناخن پہ رہے چونکہ پانی ناخن کو پہنچتا نہیں تو غسل ہوتا نہیں۔ اچھا جب غسل نہ ہوا تو پھر آئندہ ساری نمازیں اس نے حرام ہوتے ہوئے پڑھی نا۔ اگر وہ نماز پڑھ بھی رہی ہے تو حالت جنابت میں پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے تو حالت جنابت میں پڑھ رہی ہے، تمہارا کھانا پکا رہی ہے تو حالت جنابت میں پکا رہی ہے، کیونکہ غسل تو ہوا نہیں۔ غسل کے لیے شرط ہے کہ بدن کے ہر حصے پہ پانی پہنچے، اس لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہمیشہ استرا پھرواتے تھے سر پہ، تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت خیریت ہے آپ ہمیشہ ہی استرا پھرواتے ہیں؟ فرمایا میرے تو بڑے خوبصورت بال تھے اور مجھے بال بڑے محبوب تھے، لیکن جب میں نے سنا ہے اپنے پاک پیغمبر سے کہ ہر بال کے نیچے جنابہ ہوتی ہے اور اس کا دھونا ضروری ہے تو میں ڈر گیا ہوں خدا نہ خاصا کبھی پانی نہ پہنچے اور میرا غسل نہ ہو، اس لیے میں نے تو بالوں سے دشمنی کر لی، باہر رکھنے ہی چھوڑ دی۔ یعنی ہر بال کے نیچے پانی کا پہنچنا ضروری ہے، غسل جنابت میں پورے بدن پر پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ اسی لیے فقہاء علماء نے لکھا ہے کہ عورت اگر آٹا گوندتی ہے اور ناخنوں پہ آٹا جم جائے اور پانی اندر نہ جائے تب بھی غسل نہیں ہوگا۔ اور یہ ناخن پالش جو ہے یہ تو پورا ایک رنگ کی تاہ بیٹھ جاتی ہے، آپ اتاریں تو پورا ٹکڑا اتر کے ادھر جا پڑے گا، آپ تجربہ کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، پہلے تو یعنی نماز پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو وضو ایسا ہے۔ اچھا اور اگر آپ نے کبھی اپنے گھر میں ذرا غور کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی ہر مسلمان کو، آپ نے کبھی عورتوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بھئی اپنی بیوی کو تو دیکھ سکتے ہو نا، اس کا دیکھنا تو حرام نہیں ہے نا۔ ایسا میں نے تو جناب عجیب بات ہے، یہ وضو جو کرے مجال ہے کلی کرے یہاں لگا لگا کے پھینک رہی، پتہ نہیں یہ کون سا وضو ہے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا۔ شرط لگا لیں، چلو آج آپ گھر غور کر لیں، دیکھیں کہ عورت کتنے دفعہ کلی کرتی ہے اور صحیح معنوں میں اس نے کلی کی ہے، صحیح معنوں میں اس نے پانی کھینچا ہے، ناک کی اس نرم ہڈی تک پہنچا ہے۔ آپ شرط لگا لیں، آج جا کر دیکھ لیں اپنے گھر میں، کیا اس نے پاؤں دھوئے ہیں، کبھی اس نے انگلیوں میں خلال کیا ہے؟ شرط لگا لیں، اور مجھے کل آگے جتنی مرضی آئے گالی دے دینا اگر میری بات جھوٹی نکلے کہ کبھی اس نے پاؤں کی انگلیوں میں خلال کیا، ایسے بس میک اپ سنگار میں 1.5 گھنٹہ لگا دے گی، وضو میں 2 منٹ سے اوپر لگائے تو مجھے سزا دینا۔ کئی
اسلام تو ایک یتیم ہے، دین ہے، لاوارث ہے، اس کے نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ نگرانی کرنے والا ہے۔ آج تک خاوند نے بھی خیال نہیں کیا کہ میری بیوی غسل بھی کرتی ہے صحیح معنوں میں کہ نہیں کرتی۔ خاوند نے پوچھا ہے؟ خاوند یہ پوچھتا ہے کہ جی عجیب بات ہے کہ آپ نے میری شلوار اور اپنا جوڑا ٹھیک سیٹ نہیں کیا، جوتا میرا سفید تھا اور جرابیں تم نے سیاہ رکھ دی ہیں، پاگل ہو گئی ایسی بیوی گھر میں جنگلی آ گئی ہے؟ یہ اس کا خیال ہے کہ میرا رومال ٹھیک ہونا چاہیے تھا، جراب کا رنگ جوتے سے ملنا چاہیے تھا، قلم کا رنگ میرے قمیض سے ملنا چاہیے تھا، میری ٹوپی کا کلر جو ہے وہ میرے کالر سے میچ کرنا چاہیے تھا، اس میں فکر نہیں ہے تو پورے گھر کو جہنم بنا دے گا۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ تم نے نماز بھی پڑھی ہے؟ آج تم کو ایمان کی شرطیں بھی آتی ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ تم نے کبھی کلمہ شریف بھی پڑھا ہے صحیح معنوں میں کہ کلمہ کیا ہے؟ تم کو صحیح معنوں میں دعائے قنوت بھی آتی ہے؟ کبھی تم نے وتر پڑھے ہیں دعائے قنوت کیا ہے؟ اس سے کبھی تم نے پوچھا ہے کہ جناب کہ نماز کیا ہوتی ہے، فرائض کیا ہوتے ہیں، واجبات کیا ہوتے ہیں، سنن کیا ہوتے ہیں، مستحبات کیا ہوتے ہیں، نوافل کیا ہوتے ہیں، سنن مؤکدہ کیا ہیں، سنن غیر مؤکدہ کیا ہیں؟ کبھی پوچھے تو صحیح نا، گھر میں ذرا پتہ چلے کہ بیوی کو کتنا دین آتا ہے۔ آپ کہیں مولوی صاحب آپ بھی پاگل ہیں، جب خاوند کو نہیں آتا تو پوچھے کیوں؟ پوچھے تو وہ خاوند جس کو خود بھی آتا ہو۔ ہوا تو ہمارا وہی حال، پٹھان نے ہندو سے کہا کھوچے کلمہ پڑھو، اس نے کہا میں ہندو ہوں، اس نے کہا آپ کو ہندو ہے، پٹھان ہے، پٹھان نے تو رشیا کو کلمہ پڑھا دیا، ہندو سارا کا ہے۔ اس نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کہا یار میں ہندو ہوں، گاڑی میں آ گیا میں مصیبت، اس نے کہا میں کلمہ پڑھا بھی مارے گا۔ اس نے کہا اچھا مجھے تو آتا نہیں، پڑھا ہو، کہنے لگا کھوچے آتا تو مجھ کو بھی نہیں، آتا تو مجھ کو بھی نہیں ہے، مجھ کو آتا تو ٹھیک ہے، اچھا چلو بیٹھو، بیٹھ گئے۔ ہمارا حال ہے وہی، جب خاوند فارغ ہے تو بیوی، جب باپ کو کچھ نہیں آتا تو بیٹی کا زیادہ گناہ ہے، جب بھائی کو کچھ نہیں آتا تو بہن کا کوئی زیادہ قصور ہے۔ وہ لوگ تو ہمارے گھر میں ہیں، ہمارے تابع ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جب ہمیں دین نہیں آتا، جب ہمیں آج تک پتہ لگا، کتنے مسلمان میں نے دیکھے بوڑھے بوڑھے آدمی لا الہ الا اللہ پاک محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، کتنے مسلمان میں نے دیکھے اپنے آنکھوں سے نہر کے کنارے پہ کھڑے ہیں، غسل جنابت کرنا ہو تو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ کلمہ پڑھے غسل جنابت کے لیے۔ ہم یہاں حرم میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ، ناراض نہ ہوں آپ، آج ہم نے ظہر کی روٹی بھی کھائی ہوگی ماشاءاللہ، عصر کو چائے بھی پی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کتنے آدمیوں نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا تھا اللہ کے حرم میں؟ صحیح بتا، ناراض نہ ہوں، آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کے پاؤں کے جوتے کے مٹی کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن یہاں میری ذمہ داری ہے دین بتانا۔ آج کا آپ صرف اپنے دماغ میں یاد کر لیں کہ صبح کو ہم نے ناشتہ بھی کیا ہے، کتنی بوتلیں بھی ٹرکھا گئے ہوں گے، پھر ہم نے کھانا بھی کھایا ہے، پھر عصر کو چائے بھی پی ہے۔ ہم میں سے کتنے آدمیوں نے باقاعدہ پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کھانے کے بعد پڑھا تھا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المؤمنین۔ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو، اپنے گریبان میں جھانک کے فیصلہ کر لو کہ ہم یہاں جتنے آدمی بیٹھے ہم میں سے کتنوں نے پڑھا۔ اچھا، ایک نمبر دو، آج اگر ہم ڈیوٹی پہ گئے ہوں گے، ملازمت پہ گئے ہوں گے، باہر گئے ہوں گے، پھر گھر بھی داخل ہوئے ہوں، کتنے آدمیوں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ؟ یعنی یہ چھوٹی سنتیں ہیں جن میں کوئی تکلیف بھی نہیں، لڑائی جھگڑا بھی نہیں۔ کتنے آدمی داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ؟ یعنی ہمارا جو بہت زیادہ مہذب آدمی ہے، گھنٹی پہ ہاتھ رکھا ہوگا کہ ذرا دروازہ کھلے، اور اگر ایک سیکنڈ لیٹ ہو گیا ہوگا تو کہتے پتہ نہیں مر گئے تھے گھر والے، کہاں مر گئے تھے، خدا غارت کرے کہ اتنی دیر سے باہر کھڑا ہوں، شرم نہیں آتی؟ یہ مسلمان گھر کا افتتاح کر رہا ہے اندر داخل ہونے۔ اب تمہاری زبان پہ ہر وقت ہے کہ مر جاؤ، ڈوب جاؤ، برباد ہو جاؤ، ہوں گے کسی وقت تو وہ گھڑی مبارک ہوگی، دعا لگے گی، گھر والے تباہ، پھر روتا پھرے گا ہائے جی میرا بیٹا ایسا ہو گیا، ہائے جی میرے گھر والے ایسے ہو گئے۔ وہ بھائی تم نے خود بد دعا کی،
تم اٹھتے بیٹھتے انہیں بددعا دیتے تھے، تم روز کہتے تھے لعنتی ہو، خبیث ہو، خدا خراب کرے، خدا ہلاک کرے، تم پر لاکھ لعنت ہو، روز تو کرتے رہے، کسی وقت اللہ نے قبول کر لی کہ چلو میرا بندہ روز جو مانگ رہا ہے ایک دفعہ ڈال دو۔ گھر کے گھر برباد ہو گئے، فکر کوئی نہیں۔ اس لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور سنت پہ عامل بنائے۔ ایک ہے جی ہم مانتے ہیں، چومتے ہیں، میرے بھائی چومنے سے نجات نہیں ہوگی، عمل سے نجات۔ ایک موٹی بات یاد، آدمی چومتا رہے اور عمل نہ کرے، آدمی قرآن کو چومتا رہے اور کبھی کھول کر پڑھے نہ، آدمی قرآن پاک کو سینے سے لگا لے، دونوں آنکھوں پہ لگا کے چوم کے اونپی جگہ رکھ دے، لیکن جو قرآن کے اندر ہے عمل نہ کرے، جہنم ملے۔ اگر صرف چومنے سے نجات مل سکتی تو پھر صحابہ اتنی محنتیں نہ کرتے، انبیاء اتنی محنتیں نہ کرتے، اللہ کے اولیاء اتنی محنتیں نہ کرتے۔ اللہ پاک ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ ان کی ساری زندگی عبادت میں گزر گئی، طاعت میں گزر گئی، زہد میں گزر گئی، تقوی میں گزر گئی، قرآن پاک کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے میں گزر گئی۔ دعا کرو اللہ ہمیں وہی زندگی نصیب فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ اس لیے فرماتے ہیں جناب والا کہ وقد امر اللہ تعالی بالوفاء فی الکیل والمیزان، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جب تول دو یا بھر کر دو، جو کچھ بھی کرو پورا دو۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور دوسرے مقام میں فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُقَدَّلْ، انصاف سے کرو، نقصان نہ کرو تولنے میں بھرنے میں۔ وَأَهْلَكَ اللَّهُ قَوْمَ شُعَيْبٍ وَدَمَّرَهُمْ عَلَىٰ مَا كَانُوا يَبْخَسُونَ النَّاسَ بِالْمِيزَانِ وَالْمِكْيَالِ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت قوم شعیب کو کیوں ہلاک کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کیوں ہلاک کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ تولنے میں اور پیمائش میں نقصان کرتے تھے، اللہ پاک نے ان کو برباد کر دیا کہ لوگوں کو وہ نقصان پہنچاتے۔ ثم قال تعالی متوعدا لهم الا يظن اولئك انهم مبعوثون، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم۔ اب اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، ایما یخاف اولئک من البعث والقیام بین یدی من یعلم السرائر والضمائر فی یوم عظیم الحول کثیر الفضی جلیل الخطب من خسر فی ادخل نارا حامیہ۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ ان کو ڈر نہیں ہے کہ ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ کی دربار میں پیش ہوں گے، اللہ کی دربار میں حساب ہوگا، کتاب ہوگا، اور وہ دن کتنا بڑا سخت ہوگا قیامت کا دن، اور اس دن کے مصائب، اس دن کی شدت کا خیال اگر ان کو ڈر ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو قیامت کا، مرنے کا، اٹھنے کا کوئی فکر ہی نہیں۔ ایسے فرماتے ہیں یوم یقوم الناس رب العالمین ای یقومون اوفاتا عراتا غرلا فی موقف حساب حرج ضیق ضنک علی المجرم ویخشاء من امر اللہ تعالی ما توجد القوا والحواس عنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جس دن اٹھائے جائیں گے قبروں سے حفاتا عراتا غرلا، کہ پاؤں ننگا، سر ننگا، بالکل ننگے کھڑے ہیں، اور ایسا موقف صعب ہوگا، ایسا شدید دن ہوگا، لیکن مجرمین پر، جن پر اللہ کی رحمت ہوگی تو ان پر اللہ آسان فرما دیں گے، ورنہ وہ قیامت کا دن کتنی شدید ہوگا جو آدمی کے قوا اور حواس کو زائل کرنے والا ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی نشے میں ہوتا ہے، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب کی دہشت ہوگی۔ اور کہیں قرآن فرماتا ہے کہ کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اللہ کے عذاب کی شدت کو دیکھ کر۔ تو اللہ نے فرمایا کیا ان کو وہ دن بھول گیا؟ اس دن کا ان کو کوئی خوف نہیں ہے، قیامت کا ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے جانا ہے اور ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے ہمارا۔ قال الامام مالک رحمہ اللہ تعالی عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم یقوم الناس لرب العالمین حتی یغیب آدم فی رشیران ثابت رہی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میرے آقا سرکار مدینہ نے فرمایا، اللہ کے صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا پر، کہ قیامت کے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے تو ایسے بھی ہوں گے جو اپنے پسینے میں آدھے کانوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، یا ایسے حال میں کھڑے ہوں گے۔ رواہ البخاری من حدیث مالک وعبداللہ بن عون کلاہما عن نافع بن رواہ مسلم من الطریقین ایضا وكذلك رواہ ایوب بن عیاض وسالم بن کیسان وعبداللہ عبید اللہ بن عمر
ومحمد بن اسحاق النافع ابن عمر به ولفظ الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا يزيد قال اخبرنا ابن اسحاق النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى ان الرجل يلجم الرجل عن صاف آذانهم. حضور پاک نے فرمایا کہ جب قیامت میں لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے حاضری کے لیے، ایسا عالم ہوگا کہ بعض لوگوں کو پسینے نے لگام چڑھائی ہوئی ہوگی، آدھے آدھے کان تک پسینہ آ چکا ہوگا، ڈوبے ہوئے غرق کھڑے ہوں گے. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا ابراہیم بن اسحاق قال حدثنا ابن مبارک عن الرحمن بن یزید بن جابر قال حدثني اسلام بن عامر قال حدثني مقدار عن ابن اسود الکندی قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم القيامه ادنيت الشمس من العباد حتى يكون قدر ميل او ميلين قال وتظلم الشمس يقولون في الارض قدر اعمالهم منهم من ياخذ الى عقبيه ومنهم من ياخذ الى ركبتيه ومنهم من ياخذ الى حقويه ومن يلجمه الجامع. رواه مسلم عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة بن سويد بن مبارك عن جابر به. حضرت مقداد بن اسود الکندی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا، حضور پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اور سورج جو ہے بندوں کے قریب کر دیں گے حتی تکون قدر میل او میلین، یعنی ایک میل یا میلین مانا، جس سے بعد نے کہا یہی میل جو مراد ہے، بعد نے کہا عربی میں میل اس کو بھی کہتے ہیں جس سے سرما ڈالا جاتا ہے آنکھوں میں، یعنی بالش کے برابر قریب آ جائے گا. کالا بتز، اور وہ شمس ان کو ایسے جلائے گا اور وہ اپنے عمل کے مطابق پسینوں میں ہوں گے. میں نے میں یاخذ الى عقبی، بعض کو پسینہ جو ہے گھٹنوں تک ہوگا، بعض کو یعنی ٹخنوں تک، بعض کو گھٹنوں تک ہوگا، بعض کو کمر تک ہوگا، اور بعض کو ایسے جیسے لگام دی ہوئی ہو یعنی منہ تک پہنچ چکا ہوگا. اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت فرمایا. تو اب دیکھیں، یاد رکھیں، اس حدیث پاک میں آ گیا کہ قیامت والے دن سورج جو ہے اتنی قریب آ جائے گا. اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سورج جو ہے وہ تو قیامت آنے سے پہلے جہنم میں سمندر میں ڈال دیا جائے گا. آپ نے ابھی ساری صورتیں پڑھی ہیں ماشاءاللہ، تکویر پڑھی ہے، انفطار پڑھی ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اور اذا السماء انشقت واذنت ربها وحقت اذا الارض مدت. تو ایک قرآن پاک فرماتا ہے کہ سورج چاند کو بے نور کر کے نفخہ اولا کے وقت جو ہے وہ سمندروں میں ڈال دیں گے اور اسی سے پھر آگ بن جائے گی اور دہکا دیے جائیں گے. اور حدیث مبارک میں آ گیا کہ قیامت والے دن سورج اتنی قریب آ جائے گا. اسی لیے اب ضرورت ہوتی ہے علماء کی. اگر آپ خود پڑھ کے سمجھ لیں تو ماشاءاللہ پھر جو حل نکلے گا اللہ رحمت فرمائے. یا نعوذ باللہ، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ اہل قرآن بن جاتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی. اور سمجھتے ہیں اپنا کسی عالم سے پوچھنا توہین ہے کہ جی میں عالم سے پوچھوں تو تقلید کروں. پھر میں نے تو اپنے عقل سے سمجھنا ہے نا سارا دین. اور جہاں ٹھوکر لگی اللہ معاف فرمائے، راستے سے ہٹ گئے اور گمراہیوں کے گڑھے میں گر گئے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. آج یہی وجہ ہو گئی ہے دنیا میں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ ہماری ناروا سختیوں سے بعض ہمارے جو نادان دوست ہیں نا جی، اور بڑی سختی کرتے ہیں، اس سختی کے رد عمل میں پھر باطل اٹھتا ہے اور نتیجہ اللہ معاف فرمائے جو نکل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف اللہ معاف فرمائے بدعات پھیل رہی ہے، ہر طرف بدعات کا چرچا ہے، ہر طرف گلی گلی کوچے کوچے میں اللہ معاف فرمائے اب بدعات میں اتنی زور ہے کہ بدعات دین بن گئی ہیں اور سنت ختم. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مسلمان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. کیا ہے؟ چند آدمیوں کی سختی، چند آدمیوں کی سختی سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو باطل ہوتے ہیں اٹھ کھڑے ہوتے. اسی لیے حکم تھا کہ اعتدال اختیار کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. کسی کو دعوت دینی ہے تو حکمت کے ساتھ دیں اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دیں. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ کافروں کے بتوں کو بھی گالی نہ دیا کرو. اگر تم کافر کے بت کو گالی دو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے.
تم جو کسی کی ماں کو گالی دو گے تو وہ تمہاری ماں کو گالی نہیں دے گا. حضور نے فرمایا کتنی نالائق اولاد ہے جو اپنی ماں باپ کو گالی دیتے ہیں. تو صحابی نے کہا حضور جتنا بھی اولاد گندی ہو جائے ایسا گندا تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو گالی دے. آپ نے فرمایا جب تم دوسرے کی ماں باپ کو گالی دیتے ہو وہ تمہارے ماں باپ کو دے گا تو تم نے نہیں دی گالی. اگر تم کسی کے ماں باپ کو برا نہ کہتے تو وہ بھی تمہارے ماں باپ کو برا نہ کہتا. تو یہ تو قاعدہ ہے نا جی کہ اگر ہم کہنا شروع کر دیں گے نعوذ باللہ ہم ائمہ کرام کو گالیاں دینی شروع کر دیں گے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ علماء کو گالی دینا شروع کر دیں گے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے اولیاء جو زندگی گزار کے چلے گئے اگر ہم ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے, غلطی تو بعد والوں کی, ان اولیاء کا کیا گناہ ہے اس میں؟ اولیاء کرام کا کیا قصور ہے جو قبروں میں سو گئے, جنہوں نے ساری زندگی دین بیان کیا؟ اللہ ان کے قبروں پہ کروڑوں رحمت کرے. اگر غلط کاری ہوتی ہے تو بعد والے لوگ آگے جاہل ہیں جو کر رہے ہیں, اللہ کے اولیاء کا اس میں کیا ہے؟ اگر ائمہ کرام نے دین بیان کیا, آج ان کا ایک مقلد ماننے والا کوئی غلط بات کہتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے, ان کا کیا گناہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں بدظنی اختیار کریں یا ان کے بارے میں ہم برا بھلا کہیں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے علماء نے فرمایا کہ جب آسمان و زمینیں بدل جائیں گی تو اللہ قادر ہیں ان کو شدت کے لیے وہاں سورج بھی بدل ڈالیں. جب آسمان ہی بدل گئے, زمینیں ہی بدل گئیں تو وہاں کا نظام جو ہے وہ علیحدہ ہوگا. اور بعض علماء نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو چونکہ وہ سورج کے پجاری تھے, جیسے اللہ بتوں کو حکم دیں گے کہ جن کی عبادت کرتے تھے سارے بتوں کو حاضر کرو, بت حاضر ہو گئے. اللہ ان کو حکم دیں گے کہ بولو, تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو, تو بت بھی بولیں گے کہ اللہ میاں ہم نے تو نہیں کہا, ہم تو پتھر سے پڑے تھے, پتہ نہیں کہاں سے اٹھایا انہوں نے خدا بنا دیا. ہم نے ان کو تھوڑا کہا تھا کہ ہمیں خدا بناؤ, ہم نے تو نہیں کہا. تبرانا الیک, ہم تو بری ہیں. شیطانوں کو پکڑیں گے, تم نے کہا تھا, کہیں اللہ میاں ہم نے نہیں کہا, ہم نے صرف ایسا میٹھا لگایا تھا, باقی گڑبڑی نے خود کی ہے. ہم نے تو دیوار سے میٹھا لگا دیا تھوڑا سا, باقی جو ہے نا مکھیاں بیٹھی, پر ہاتھ مارا, پر اس نے چپل ماری, پر اس نے ڈنڈا مارا, پر بات بڑھتی گئی. یہ باقی کام بندوں نے خود کیا, ہم نے میٹھا لگا کے چلے گئے. اس لیے تو شیطان کھڑا ہوگا نا, کہے گا بدبخت لا تلومونی, مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ میں نے بھی تو تمہیں برائی کی طرف بلایا, انبیاء نے تمہیں اچھائی کی طرف بلایا, تم نے نبیوں کی بات نہ سنی اور میری مان لی, تو تم خود بدبخت ہو, میرا اس میں کیا قصور ہے؟ تم انبیاء کی دعوت کو مان لیتے. ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم, میرا تمہارے اوپر کوئی غلبہ تو نہیں تھا, میں نے تمہیں ایک برائی کی طرف بلایا تھا, فاستجبتم لی, تم نے میری بات مان لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت مت کرو, اپنے نفس کو ملامت کرو, کیونکہ انبیاء نے تمہیں دعوت دی تھی عبادت کی, مشقت کی, اطاعت کی. میں نے تمہیں بلایا تھا لذتوں میں, زنا میں, شراب میں, برائیوں میں, تو مزے تم کرتے رہے, آج کہتے شیطان نے مروا دیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے ان کو دوبارہ حاضر کر دیں گے, ورنہ بت تو دنیا میں ختم ہو گئے, مٹ گئے, برباد ہو گئے, لیکن قیامت میں اللہ کہیں گے نہیں, ہر قوم کا معبود لے آؤ. انکم وما تعبدون من دون اللہ, اللہ فرمائیں گے تم بھی اور تم نے جن کی عبادت کی, حسب جہنم, سب کو جہنم میں ڈالو. اس لیے پھر سورج کا لے آنا, پھر چاند کا لے آنا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اس لیے اب قرآن بھی برحق ہے, حدیث محمد مصطفیٰ بھی برحق ہے, کیونکہ اس کو روایت کیا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے, اور اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اس لیے فرماتے ہیں قال الامام احمد بن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا لیث بن سعد بن معاویہ عن معاویہ بن صالح ان ابا عبد الرحمن حدثنا ابي امامه ان رسول الله قال تظهر الشمس يوم القيامه لا قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا طلع من حلوا وقواتل القدور يركون فيها على قد خطاياهم من يبلغ الى كعبيه ومن يبلغ الى ساقيه ومن يبلغ الى وسطه ومن يلجمه العرق. حضرت ابی امامہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا تدن الشمس یوم القیامت, قیامت میں سورج کو قریب کر دیں گے, علی قدر میل, اور وہ سورج کی حدت سے یہ ہوگا کہ ان کی کھوپڑیاں ایسے ابل رہی ہوں گی جیسے کوئی دیگچی میں پانی رکھو اور وہ کھول رہی ہوتی ہے, ایسے ان کے بھیجے ابل رہے ہوں گے, اور ہر آدمی اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں غرق ہوگا. اب لوگ نعوذ باللہ اعتراض کرتے ہیں, آج کل کے جو سائنس والے ہیں
اور جو دشمنان اسلام ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی عجیب حدیث پاک ہے کہ سورج قریب آ جائے گا، سورج کو اتنا قریب کرو تو دنیا ویسے جل کے مر جائے تو وہ زندہ کیسے ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں جی سورج کو ذرا قریب کر کے دیکھ لو، سورج کی جتنی آج کل حرارت آ رہی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اب آلات موجود ہیں کہ کتنی ڈگری گرمی ہے، اس ڈگری سے جب یہ بڑھے گا تو دنیا ویسے خود بخود فنا ہو جائے گی، مر جائے گی، تو جب اتنے قریب آ جائے گا تو یہ زندہ کیسے ہوں گے؟ تو اس لیے نعوذ باللہ کہتے ہیں جی حدیث ہو ہی نہیں سکتی، ہم حدیث کیسے مانے؟ عقل کے خلاف ہے۔ ہمیں سمجھائیں کہ کوئی آدمی اس کے قریب اتنا سورج کر دے، اور سورج کی حرارت کتنی ہے اور یہاں سے سورج کتنا دور ہے، اتنی دور اس کی حرارت زمین پہ جب پہنچی ہے تو اس کی ڈگری کیا ہوتی ہے، جب اس کو اور قریب لائیں گے تو ڈگری کتنی ہوگی، جب قدر میل آئے گا تو پھر درجہ حرارت کتنی ہوگا، اور جب درجہ حرارت اتنا ہو جائے تو کوئی متنفس دنیا میں ہوگا ہی نہیں، تو یہ کیسے ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں ان بیچارے جاہلوں کو یہ پتہ نہیں نا کہ وہ زندگی اور ہے اور یہ زندگی اور ہے، یہ زندگی ہے مرنے کے لیے، مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی وہ ہے جینے کے لیے، اس میں مرنا تو ہے ہی نہیں، چاہے جیسا عذاب ملے، سمجھ آ گیا؟ یہ زندگی الگ ہے، موت والی مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ الگ ہے، لہذا اس حیات کے بعد تو کسی کو موت آنی ہی نہیں ہے، چاہے کافر کو جتنا جہنم میں عذاب ملے مرے گا تو نہیں، لا يموت فیہا ولا یحیا۔ اس لیے اگر پورے قرآن پر مطالعہ ہو اور پوری حدیث پہ نظر ہو تو جھگڑے کی بات ہی نہیں، کیونکہ یہ تو اس دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ رہے ہیں نا کہ سورج قریب آئے تو مر جائیں گے، وہ تو زندگی الگ ہے، وہ تو یہ زندگی ہی نہیں ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی، کوئی جھگڑا ہی نہ رہا اور کوئی اعتراض ہی نہ رہا۔ الحمدللہ اللہ کا قرآن بھی اپنی جگہ حق، فرمان محمد مصطفیٰ بھی اپنی جگہ حق۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حدیث آخر، قال الامام احمد حدثنا حسن قال حدثنا ابو الحياء قال حدثنا ابو شهاب انه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يتدن الشمس من الارض فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه وكيبه ومن يبلغ الى الساق ومن من يبلغ الى ركبتيه ومن يبلغ العجز ومن من يبلغ الخاصرة ومنهم من يبلغ منكبيه ومنهم من يبلغ الصبي وشار بيده والجمع فاه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده هكذا ومنهم من يغطيه ركه وضرب بيده اشارہ انفرد به احمد، یعنی مقصد یہ ہے کسی کو یہاں تک کسی کو یہاں تک، ہر کسی کو اس کے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہو۔ وفی حدیث انہم یقولون 70 سنة لا يتکلمون، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 سال کے برابر کھڑے رہیں گے، وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ وکیل یقومون 300 سال، وکیل یقومون 40,000 سنہ 40,000 سال، ویقضا بینہم فی مقدار 10,000 سنہ، اور ان کے بعد حساب کتاب میں تقریباً 10,000 سال، کما فی صحیح مسلم۔ اگر یہ بھی ہو تو یاد رکھو چونکہ موت ہے ہی نہیں، پھر 300 سال بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آج کی زندگی ہو تو 1000 سال کون کھڑا رہے گا، یا 2000 سال کون؟ وہ عالم ہی الگ ہے، وہاں کی زندگی ہی الگ ہے، وہاں کا معاملہ ہی الگ ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وقت قال ابن زیاد مدن ابی قال ابن ابو انس زیادی قال اخبرنا عبد السلام ابن اجلان سمعت ابا یزید المدنی النبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ بشیر غفاری کیف انت صانع فی یوم القیامۃ فی یوم یقوم الناس فی صراط من رب العالمین ایام الدنیا لا یاتیم فی خبر السماء ولا یمر فیہم بامر قال بشیر المستعان باللہ المستعان هو اللہ قال وذا ویتلا فراج عبد باللہ من کروی اور کیا رسول صاحب حضور پاک نے حضرت بشیر غفاری صاحب ہی سے پوچھا اور فرمایا کہ اے میرے صحابی، قیامت والے دن جب دنیا اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی اور یہ عالم ہوگا اور کھڑے رہیں گے اتنی مدت، نہ کوئی حکم ہوگا نہ ان سے کوئی بات پوچھی جائے گی، اس میدان حشر والے دن تم کیا کرو گے؟ صحابی نے کیا جواب دیا؟ یاد رکھو، عقیدہ سمجھو، حضور خود فرما رہے ہیں کہ میرے صحابی اس دن جو سختی ہوگی قیامت والے دن، ایسی شدت ہوگی، تو اس دن تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا المستعان هو اللہ، اس نے کہا میرا مدنی اس دن بھی مدد کرنے والا اللہ ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ حضور آپ جو ہوں گے، ہم تو پیر فقیر کو بھی کہہ دیتی ہیں نا جی حضرت دا سایہ پنچن پاک دا سایہ ہوئے جہنم کے کرتی، ہم تو یہاں یہ کہہ دیتے ہیں صحابی ہے، نبی کے سامنے بیٹھا ہے،
یہ نہیں کہا کہ حضور آپ جو ہوں گے، آپ کی شفاعت کافی ہے، آپ کی مہربانی کافی ہے، میں تو آپ کے ساتھ ہوں گا۔ کال مستعان هو اللہ، مدد کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب آگے کہا کہ جی کہ آپ کا بیٹا جو ہے بگیاڑ کھا گیا، یہ آپ نے کیا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان، کہا میرا مدد کرنے والا کون؟ اللہ۔ حضور پاک کو جب اطلاع ملی کہ دشمن آ رہے ہیں تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں ہمارا اللہ کافی۔ صحابہ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں ہمارا اللہ کافی۔ تو اب حضور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس صحابی نے پھر حضور کی شان میں کوئی کمی کرنی، حضور نے فرمایا یاد رکھو میں تمہیں بتاؤں کہ جب سونے لگو تو اللہ سے قبر کی اور حشر کی سختی سے پناہ مانگ کے سویا کرو۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں علاج بتا دوں کہ جب سونے لگو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچانا اور حشر کے عذاب سے بھی بچانا۔ جیسے دعا سکھ رہا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحشر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، کلمہ پڑھ کے داہنی طرف کروٹ کر کے لیٹ جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ممکن ہے یہ زندگی کی آخری نیند ہو اسی میں بھی ہم مر جائیں تو تاکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارا ساتھ دے۔ رواه ابن جرير طريق عبد السلامي وفي سنن ابي داود ان رسول الله كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامه، اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ قیامت کے فتنوں سے ہمیں تنگی سے پناہ دینا۔ حالانکہ اللہ کا نبی تو معصوم ہے، اللہ کے پیغمبر تو پاک ہیں، ان کو تو کوئی تنگی نہیں ہوگی، لیکن کیوں سکھاتے تھے کہ جب ہم مانگ رہے ہیں تو امت کو مانگنا چاہیے۔ وعن ابن مسعود يقومون 40 سنة رافعين من السماء لا يكلمهم احد قد الجم الارق بالرمى فاجرهم۔ ایک روایت میں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ 40 سال تو ایسے گزریں گے کہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو 40 سال کی مدت آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کے کھڑے ہوں گے اور ان کی گردنیں جو ہیں وہ پسینے پہنچ چکے ہوں گے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی يقومون 100 سنة رواه ابن جرير وفي سنن ابي داود والنسائي وماجه من حديث زيد بن سعيد الرازي عن ابن عمر عائشة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کان یفتتح قیام اللیل، جب آپ حضور رات کو اٹھتے نماز کے لیے تو کیا فرماتے؟ یکبر عشرا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 10 دفعہ یاد کر لو۔ ویحمد عشرا الحمدللہ الحمدللہ 10 دفعہ۔ ویسبح عشرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 10 دفعہ۔ ویستغفر عشرا، اور 10 دفعہ استغفار فرماتے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اس کے بعد یہ دعا مانگتی اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ویتعوذ من ضیق المقام یوم القیامہ، اور حضور دعا مانگتے کہ اللہ قیامت کے دن کی سختیوں سے اور ہول سے ہمیں بچانا۔ تو یہ دعائیں یاد کر لیں مسلمانوں۔ لوگوں سے وظیفے پوچھتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی وظیفہ بتا دو، کوئی کہتا ہے کچھ بتا۔ جب حضور نے سارے وظیفے پڑھا دیے ہیں کوئی وظیفہ باقی رہ گیا ہے جو حضور پاک نے ہمیں نہ سکھلایا ہو؟ اس لیے وہ دعائیں یاد کریں جو حضور نے مانگی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھی اور ہمارے بھی عقیدوں کے بھی اصلاح فرمائیں۔ اور ابھی بھی دل سے دعا مانگ لو اللہ موت ایمان پہ عطا فرمائیں، اور اللہ عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، فتنہ معاشر سے اور اس دن کی تنگی سے نجات عطا فرمائیں، اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں، اور اپنے پاک پیغمبر کی شفاعت نصیب فرمائیں، اور ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائیں، اور جتنے دن زندہ رہیں ہمیں شرک اور بدعات کے چنگلوں سے نجات عطا فرمائیں۔ اگر ہم فجر کی 2 رکعتیں گھر میں پڑھ کے آئیں اور جب مسجد میں آئے تو ابھی نماز کھڑی ہونے میں دیر تھی تو ہم تحیت المسجد پڑھ لیں؟ نہیں، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جب آدمی فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لے اس کے بعد بس فجر کی نماز پڑھے۔ تو
اس لیے اگر کوئی گھر میں بھی پڑھے تو وہ ایسے انداز سے آئے کہ آئے اور نماز اس کو مل جائے، یہ اس کے اپنے بس میں ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ اگر اس کو پتا ہے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں گا تو مسجد میں آ کر وہی 2 رکعت سنت پڑھ لے، وہ 2 رکعت سنت بھی بن جائے گی اور تحیت المسجد بھی بن جائے گی اور دونوں اسی میں ادا ہو جائے۔ نمازیں قضا ہو جائیں تو ان کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی اگر تو ایک دن کی قضا ہو جائیں یعنی 5 نمازیں، تو ان کو ادا بھی اسی ترتیب سے کریں جیسے قضا ہوئی ہے، اور اگر زیادہ قضا ہو گئی ہیں تو سب سے پہلے توبہ کریں اور توبہ کے بعد اپنی طرف سے ہمت کر کے قضا پڑھتے رہیں۔ اب آگے اگر پورا نہ کر سکے تو آپ نے توبہ کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، لیکن جب تک زندگی ہے چونکہ قضا ذمے ہے، حضور پاک نے فرمایا جس کی نماز رہ جائے وہ قضا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نماز مبارک نیند آ جانے کی وجہ سے رہ گئی، حضور نے فوراً دوسری وادی میں جا کر نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ من فاتہ الصلاۃ، جس کی نماز رہ جائے یا نعوذ باللہ نماز بھول جائے، فرمایا فوراً ادا کرے جب اس کو یاد کرے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ قضا پڑھتا رہے اور اپنی طرف سے حتی الامکان سعی کرے، اور اصل بات وہی ہے کہ استغفار کرے، توبہ کرے کہ آئندہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں۔ دعا جو ہے کن اوقات میں قبول ہوتی ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دعا جو ہے لیلۃ القدر کی رات میں، اسی طرح دعا جو ہے طواف کے دوران میں، اسی طرح دعا جو ہے صفا مروہ کے دوڑنے کے دوران میں، اسی طرح دعا جو ہے ہر نماز کے پڑھنے کے بعد، اسی طرح دعا جو ہے جمعہ کے دن جب امام ممبر پہ بیٹھ جائے یا 2 خطبوں کے درمیان میں، اسی طرح جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب میں، ویسے تو ہر وقت جب اللہ چاہے، لیکن یہ اوقات زیادہ افضل ہیں، ان میں زیادہ امکان ہوتا ہے دعا کے منظور ہونے کا۔ لیکن اصل بات یاد رکھو کہ بندے کا کام ہے کہ مالک کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے۔ اب مالک کی مرضی ہے جب بھیک دے، ہر وقت مانگتے رہو، بس مانگتے رہو، یہ مانگنا ہی تو بڑی رحمت ہے نا۔ جب آدمی عاجز ہو کے مانگتا ہے مالک راضی ہوتا کہ جیسا ہے، برا ہے، اچھا ہے، مانگتا تو مجھ سے ہے نا، کہیں گیا تو نہیں۔ ایک مولوی صاحب نے فرمایا تھا کہ عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے حضور کا میلاد منایا تھا۔ ماشاءاللہ، یہ مولوی صاحب بھی شریک تھے یا انہوں نے سنا ہے؟ ہاں جی، تو عالم ارواح جب تھے تو جثہ تھا کہ نہیں تھا؟ ایک بات یاد رکھیں، جب عالم ارواح میں الستو بربکم تو صرف روح تھے یا بدن بھی تھا؟ صرف روح تھے، تو جب تمہارا روح باقی رہے تم بھی بنا لینا، تمہاری بات ہم مان لیتے کہ بھئی وہاں بھی تو ارواح نے منایا نا، اجساد نے تو نہیں منایا، تو تمہارا جب روح علیحدہ ہو جائے گا انشاءاللہ مرنے کے بعد تم بھی منا لینا۔ اللہ کے بندے پتہ نہیں ایسی ایسی باتیں ڈھونڈ نکالتے ہیں، خدا رحمت فرمائے۔ دعا کرو بس اللہ ہمیں ہدایت۔ میرے بھائی، کسی کو حضور کے میلاد سے دشمنی نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ کیا شریعت میں ثابت ہے؟ کیا حضور نے کسی پیغمبر کا میلاد منایا؟ اگر ہے آمنا و صدقنا، اور نہیں ہے تو حضور کی مخالفت نہ کریں۔ مقصد حضور سے محبت ہے، یہ رسمیں ہیں، ان کا تعلق دین سے نہیں۔ اگر یہ دین ہوتا سب سے پہلے حکم دیتے میرے بدری محمد مصطفیٰ، سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، بی بی فاطمہ، آل بیت رسول اللہ۔ یہ تو حضور کے زمانے سے 600 سال بعد ایک بادشاہ نے مسئلہ بنا دیا۔ اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں لڑائی جھگڑوں سے بچائے۔ لڑائی جھگڑا مقصد نہیں ہوتا، نہ نعوذ باللہ اس سے اظہار محبت ہوتا ہے۔ یہ ایک دنیاوی باتیں بن گئی ہیں، ہم نے اس کو محبت کا ذریعہ بنایا ہے لیکن دین میں ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنی دور تک ہمیں جانا پڑا کہ انبیاء کی ارواح کو بھی میلاد بنوا دیا ہم نے، کتنی دور تک ہمیں جانا پڑا۔ جب ہم ایک مسئلہ غلط بیان کریں گے اس کے ساتھ 100 مسئلہ غلط بیان کرنا پڑے گا۔ کیا جو عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا الستو بربکم قالوا بلا، یہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اللہ نے فرمایا میں نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ میرے مدنی پر ایمان لاؤ اور مدد کرو. یہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی موجود ہوتا کہ اللہ فرما دیتے کہ عالم ارواح نے تمام انبیاء کو میں نے حکم دیا تھا کہ میرے نبی کا میلاد مناؤ. اچھا، پھر عالم ارواح میں جب میلاد منایا تو وہ دن کون سا تھا؟ ہاں جی، مہینہ، تاریخ وہ بھی مولوی صاحب نے نہیں لکھی، آپ کو نہیں بتائی. وہ جب ذرا ملے ذرا پوچھیں کہ عالم ارواح کے مہینے کون سے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کلمہ طیبہ کو لکھ کر بعض لوگ جو بورڈ بناتے ہیں اس میں بتیاں جلا دیتے ہیں تو وہ جلایا جا سکتا ہے. تو جلا تو نہیں رہے ہو، چمکا رہے ہو. جلانے اور چمکانے میں تو فرق ہے. ایک ہے بات کر کے بیوی کو جلانا، ایک ہے اس کو چمکا. بڑا فرق ہے نا. یہ تو ہم کلمے کا احترام کریں کہ دور سے چمکتا ہوا ہمیں نظر آئے، روشن نظر آئے. نعوذ باللہ کو جلا تھوڑا رہے، یعنی اتنا احترام ہے. اور تم قبر پہ سجدہ کر کے جو جلا رہے ہو اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا. یہاں تو لائٹ کا فکر ہے، اندر نور ایمان کا جو ہم نے جلا دیا، ستیہ ناز کر دیا. اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اور ہم نے غیر اللہ کو مشکل کشا بنا دیا، حاجت روا بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا. اصل تو وہ کلمہ جلایا ہے ہم نے، یہ تو کلمے کو روشن کیا ہے ہم نے. مصلی کے آگے گزرے گا نہیں، نہ گزرنا چاہیے، جتنا دور ہو سکے بہتر ہے. صفوں کے اندر جو لڑکے گھس کے مانگتے ہیں، صفوں کے اندر کیا باہر مانگیں تو جائز ہے. بڑے بد نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو بھیک مانگنا سکھلاتے ہیں. اور یہ ماں باپ نہیں، یہ خرکار ہیں. ایسے ماں باپ مجھے ملے میں تو ان کو ٹھیک کر دوں، میرے اللہ طاقت دے. جو اپنے چھوٹے بچوں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کرتے ہیں اور شام کو تھوڑے پیسے لے جائیں ان کو مارتے. یہ ظالم لوگ ہیں، مسلمان ہیں. اس لیے بھیک مانگنا ہی حرام ہے. اور جب چھوٹے بچے کو عادت ہو جائے گی بڑا ہو کر یہ کام کرے گا. لڑکی کو 15,000 ریال مہر دیا، لوگوں کے سامنے اقرار کیا. ابھی کہتا ہے کہ منگنی نہیں. بھائی ایک ہے مہر دینا، ایجاب قبول ہوا، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے پہنچا دیے کہ باقی نکاح تو ہوگا. تو اب دیکھنا تو یہ ہے کہ نکاح ہوا تھا، ایجاب ہوا تھا، قبول ہوا تھا، گواہ موجود تھے، قاضی موجود تھا، نکاح ہے. صرف آپ نے پیسے بھیج دیے تھوڑا کہ نکاح ہو گیا. صبح کی نماز میں کبھی کبھی سجدہ آتا ہے، کافی لوگ کھڑے رہتے ہیں. تو لوگوں کو دین سیکھنا چاہیے کہ حضور جمعہ کی نماز میں، فجر کی نماز میں کبھی کبھی سورت سجدہ پڑھتے تھے. تو جب سب لوگوں کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے اس وقت بھی عقل نہیں آتی کہ سارے پاگل تو نہیں ہو گئے کہ سجدے میں گر گئے ہیں، ہم بھی گر جائیں. چلو دیکھا دیکھی ہی گر جاؤ. اب اتنا ہی عقل نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ آدمی ہر نمازی کے لیے پیچھے ایک بندہ کھڑا کریں. اچھا لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں مولوی بتا دیتے ہیں، یہاں کے مولوی بتاتے نہیں. اور تمہارے ملک میں ایک بولی والا مقتدی ہوتا ہے، یہاں تو 5,000 زبان والا پیچھے کھڑا ہے. کس کو کس زبان میں بتلائیں؟ اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، فرینچ میں، بنگلہ میں، برما میں.